جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایک عجیب سا خوف پھیلا ہوا ہے، ایک عجیب افراتفری کا عالم ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے اجتناب کر رہے ہیں، اپنی اپنی سرحدوں کے اندر قید ہوتے جا رہے ہیں، رابطے منقطع ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے آنے والے وقتوں میں جو نقصانات ہوں گے وہ تو ابھی قبل از وقت میں نہیں کہہ سکتی، لیکن صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یقین ہے کہ رب کائنات جو غفور ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جب ایسی کسی آفت میں اپنے لوگوں کو مبتلا کرتا ہے تو اس کا حل بھی اس کے پاس ہے، اس کا حل بھی اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ خاص طور پہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج اس ذات اقدس نے اس دنیا میں نہ بھیجا ہو، بس وہ ہم سے پسے پردہ ہے، ہم سے پوشیدہ ہے۔ اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کریں جس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلاؤ کا شکار نہ ہو۔ اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس چیز کو ہمیں چھپانا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک طرح سے یہ ایک چھوت کی بیماری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہاتھ ملائیں گے تو فوراً وہ پرابلم دوسرے میں منتقل ہو جائے گی، اور ہمیں اس چیز کو نہیں چھپانا چاہیے۔ آپ میں سے کسی کو، ہم میں سے کسی کو بھی خدا نخواستہ اگر زکام ہو، گلا خراب ہو، کھانسی ہو، بخار ہو تو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ہمیں فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے پیاروں میں بیٹھے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ پبلک پلیس ہے، چھینکتے وقت آپ اپنے رومال کا استعمال کیجیے یا آپ چہرے پر ماسک پہنیے۔ آپ باہر جائیں، گھر آ کر آپ بار بار 5 سے 10 سیکنڈز کے لیے یا تھوڑا اس سے بھی زیادہ آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیے، سینیٹائزرز کا استعمال کیجیے، گاگلز کیجیے دن میں 2 سے 3 دفعہ، اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے ایکسرسائز بھی کیجیے اور وائٹامن سی کا کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ گھر کا کھانا کھائیں اور باہر کے کھانے سے اجتناب کیجیے، اور ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈی چیزوں سے بھی پرہیز کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اپنے رب کائنات سے رحم کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشکل گھڑی میں صبر و تحمل عطا کرے اور اس آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہاتھوں کی صفائی کتنی اہم ہے اس کا بھی ہمیں بخوبی اندازہ ہے۔ میرے دوست عمران عباس نے مجھے کہا کہ ریما یہ بھی ایک بہت خوبصورت میسج ہے جو ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہاتھ کس طرح سے دھونے چاہیے۔ وہ ہم نے بتا دیا، بٹ پریکٹیکلی بھی ہم آپ کو یہ کر کر بتا رہے ہیں کہ ہاتھ کس طرح سے دھونے چاہیے۔ آپ نے کوئی بھی صابن جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہو یا ٹکیا کی صورت میں اچھی طرح اس کو مل کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک اس طرح سے اچھی طرح صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد، اور اگر ناخنوں کو بھی خاص طور پر اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، جن کے ناخن ہیں، ویسے تو ناخن نہیں ہونے چاہیے، اگر ہیں تو پھر ان کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہاتھوں کی صفائی بہت امپورٹنٹ ہے، ہم ہاتھوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے بار بار ہاتھوں کو دھونا وہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ دیکھیں، اس وقت آئسولیشن کا سب شکار ہیں، اور جتنے لوگ بھی گھروں میں بیٹھے ہیں میں ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ اپنے ٹائم کو بہت پازیٹیو طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جو ہم بچپن میں ایکٹیویٹیز کرتے تھے ہم دوبارہ سے ان کو کریں۔ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، میاں بیوی آپس میں، یا بہن بھائی، یا اپنے بچوں کے ساتھ آپ ان کے دل کی باتیں سنیں اور اپنے دل کی باتیں ان سے کریں۔ یہ ایک موقع قدرت نے آپ کو، ہم سب کو دیا ہے، ہمیں اس کو اویل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو بچپن میں کرتے تھے، اکٹھے بیٹھ کر لوڈو کھیلتے تھے، کیرم کھیلتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، کسوٹی کھیلتے تھے، وہ ساری ایکٹیویٹیز دوبارہ سے کریں، مل کر کوکنگ کریں، مل کر گھر کی صفائی کریں، اپنی الماریوں کو دوبارہ سے ٹھیک کریں،
تو یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں کرتے تھے. اب ہمیں موقع ملا ہے تو ہم ان ساری چیزوں کو کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ہم اپنی ذات کا احاطہ کریں. بیکاز آئی ہیو اے فرم بلیو سیلف اینالائزیشن از دی بیسٹ اپروچ ٹو امپروو یور سیلف. ہم اپنے آپ کو اپنی ہی عدالت میں کھڑا کریں اور سوچیں کہ ہم سے زندگی میں ایسی کیا غلطیاں ہوئیں جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کی تلافی کر سکیں. کیا ہم نے کسی کے بارے میں کچھ برا کہا، کسی کی کردار کشی کی، کسی کے بارے میں غلط کامنٹ دیا، یا اس کی بات کو، اس کی برائی کو پھیلایا، یا کسی کی اچھائی کو چھپایا. یہ وہ ساری چیزیں، یا کسی اپنے کا دل دکھایا، یا اپنے بڑوں کے سامنے ہم نے زبان درازی کی. ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، ہم ان کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک خاص کنیکشن رب تعالیٰ کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے، ایک نئی زندگی دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس وقت کو اویل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر سکیں اور آنے والے دنوں میں ایک اچھا انسان بن سکیں.